اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمدا وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين ووقت يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. خدائے سبحان کی بارگاہ میں سپاس گزار ہوں کہ کافی طویل عرصے کے بعد بامعرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. حق تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے، اور آپ تمام حاضرین اور بانی مجلس سب کو حق تعالی طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام حاضرین کو بانی مجلس کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے. جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام میں سے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، بالخصوص مخدوم سید محمد راجو شاہ صاحب گردیسی، ان کی اہلیہ، اسی طرح سے برادر عزیز سید علی قاسم گردیسی صاحب کی اہلیہ، اور اس خاندان کے تمام مرحومین اور اپنے مرحومین، سب کے لیے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. میں نے آج کی اس مجلس کے لیے آپ کے سامنے قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ نور، جو قرآن کا 24واں سورہ ہے مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے. البتہ یہ
ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کا 102 سورہ ہے، یعنی صرف 12 صورتیں اس کے بعد نازل ہوئیں اور قرآن کا نزول مکمل ہوا۔ یہ سورہ 64 آیتوں پر مشتمل ہے اور اس کی 35 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جسے آیت نور کہا جاتا ہے، اور اسی نسبت سے اس سورہ کو بھی سورہ نور کہا جاتا ہے، جس میں ارشاد حضرت الہی ہے کہ اللہ وہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے۔ مشکات طاقچہ، چراغدان، جیسے چراغ اگر معلق کر دیا جائے، لٹکا دیا جیسے آپ کے سروں پہ اس بارگاہ میں، تو اسے قندیل کہتے ہیں۔ اور اگر دیوار کی کسی گوشے میں، جیسے آپ کے شہر ملتان میں نے خود دیکھا، محراب نما ایک مختصر آلہ دیوار کی وسط میں چراغ رکھنے کے لیے، تو جس جگہ پر چراغ رکھا جاتا ہے اسے عربی میں مشکات کہتے ہیں۔ مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مثل نورہ کمصباح، اللہ کے نور کی مثال چراغ کے جیسی ہے۔ یہ عجیب ہے، چراغ سے تشبیہ نہیں دی، مشکات سے تشبیہ دی۔ مثل نورہ، مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کی جیسی ہے۔ فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ مصباح زجاجہ میں ہے۔ زجاجہ آبگینہ، حباب، وہ نازک باریک اور لطیف شیشہ جسے چراغ پر رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی ہواؤں سے، آندھیوں سے، حوادث سے محفوظ اور مامون رہے، یہ دیر تک جلتا رہے اور اس کی روشنی دور تک پہنچتی رہے۔ اسے زجاجہ کہتے ہیں۔ زجاجہ، یہ زج کا لفظ زے جیم جیم، امام راغب اصفہانی نے جو لکھا ہے، یعنی کسی شے کو نمایاں کر کے دکھانے والی حقیقت، اور اصطلاح میں اس سے یہ مراد ہے وہ حباب آبگینہ جو شیشے کے گرد رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی روشنی بجھنے نہ پائے۔ تو یہ مصباح زجاجہ میں ہے، اور زجاجہ کا وصف کیا ہے؟ کأنہا کوکب دری، کوکب کہتے ہیں ستارہ، دری موتیوں سے بنا ہوا۔ تو یہ زجاجہ کوکب دری کی مانند فروزاں ہے، ضیابار ہے، شعلور ہے، جگمگا رہا ہے۔ تو یہ زجاجہ جو روشن ہے، شیشہ آبگینہ حباب چمک رہا ہے کوکب دری کی مانند، اس کی روشنی کہاں سے ہے؟ اس کی روشنی کا ماخذ کیا ہے؟ اس کی روشنی کا مصدر کیا ہے؟ منبع کیا ہے؟ کہاں سے یہ کسب ضیاء کر رہا ہے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے۔ لفظ زیتون قرآن مجید میں 6 مرتبہ استعمال ہوا، اور اس درخت کی کچھ خصوصیات جو ماہرین نباتات نے تحریر کی۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ 900 سال تک پھل دیتا ہے۔
اہل ملتان ہو اور شاگردیز کے بابصیرت مومنین تو اشارے بھی بہت کافی ہیں، اس لیے کہ صفر کی عربی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، علم الاعداد میں صفر کی کوئی حیثیت نہیں، پیچھے 9 بچ جاتا ہے، اور اس محفل میں کوئی بچہ بھی نہیں ہے جو نہ جانتا کہ 9 کس کا عدد ہے۔ اسے روشن کیا گیا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ۔ درخت زیتون کی جو دوسری خصوصیات ہیں وہ یہ کہ چاہے آپ جتنی کھاد ڈال دیں اور کتنی زرخیز جگہ ہو، لیکن کبھی بھی یہ شجرہ زیتونہ ناپاک جگہ پر کاشت نہیں ہو سکتا۔ اور پیغمبر گرامی اسلام نے حبر الامہ و خاصہ نے اس روایت کو بیان کیا۔ حبر الامہ عبداللہ ابن عباس نے پیغمبر سے نقل کیا ہے اس حدیث کو کہ یہ واحد درخت ہے دنیا کا کہ اس کے پھل میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، اور اسے لوگوں کے لیے دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے پتوں میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے اور یہ دوا کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ آقا فرماتے ہیں اس کی لکڑی میں بھی اللہ نے شفا رکھی اور اسے دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اگر اس لکڑی کو جلا دیا جائے تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے درخت زیتون کی لکڑی کی راکھ میں بھی لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ شجرہ مبارکہ زیتونہ، لیکن یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ جس کا تعارف آیت نور میں کیا جا رہا ہے، یہ کہاں ہے؟ ملتان میں ہے یا لاہور میں یا پھر پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں یا پھر کسی اور ملک میں؟ نہ، لا شرقیت ولا غربیہ، اسے اس دنیا میں تلاش نہ کرنا، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے، یکا دو علماء کرام تشریف فرمائے افعال مقاربہ جو مستقبل قریب کو بیان کرتے ہیں، تو اب پروردگار نے اس مرحلے میں افعال مقاربہ کا استعمال کیا، یکا دو قریب ہے، مستقبل قریب، زیتوہا، زیت جوہر، اسارہ رس، نچوڑ، سلالہ، جوہر، اس درخت کے پھل کا تیل، روغن قریب ہے، یکادو زیتوہا یضیء، یہ شعلہ ور ہو جائے، جگمگا اٹھے، لیکن اس چراغ کو جلنے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے آگ کو اس کے قریب بھی نہ لایا جائے یہ شعلہ ور ہو جائے گا۔ نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ان عالی ترین حقائق کو، ان بلند پایا معارف کو مثالوں کے بغیر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن اس آیت میں جو مثالیں ہیں اس سے بالاتر، تشبیہات کم ہیں، استعارے زیادہ ہیں۔ تشبیہ میں اب میں علماء کرام کی موجودگی سے استفادہ کروں، تشبیہ میں 3 رکن ہیں، ایک مشبہ ہے، ایک مشبہ بہ ہے، ایک عادات التشبیہ، وہ حروف جن کے ذریعے سے ایک کو دوسرے سے تشبیہ دی جاتی، شباہت دی جاتی، لیکن اگر ان میں سے ایک کو حذف کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، مشبہ کو یا مشبہ بہ کو، تو آپ اسے کہتے ہیں استعارہ۔
اور قرآن مجید کی اس آیت میں سب سے زیادہ استعارے استعمال ہوئے ہیں. اس لیے استعمال ہوئے تاکہ ان عالی ترین حقائق کو سمجھایا جا سکے. اللہ نور السماوات، اللہ آسمانوں کا نور ہے. والارض، لفظ اللہ حق تعالی کا جامع ترین نام ہے، باقی سب کے سب صفاتی نام ہے. دعائے جوشن کبیر میں جو 1000 نام ہیں یا باقی اس سے ہٹ کے لا تعداد اسماء خدا، وہ صفاتی نام ہے. وہ نام جو اللہ نے اپنے تعارف کے لیے خود منتخب کیا، اللہ، قرآن مجید میں 2700 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا. اور اس کا حکم فقہی بھی بچوں جوانوں کے لیے عرض کروں جو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. لفظ اللہ کو بغیر وضو کے لمس کرنا حرام ہے. اور اگر کسی زبان میں اس کا ترجمہ کر دیا جائے، فارسی میں، جیسے فارسی میں اللہ کے لیے لفظ خدا استعمال ہوتا ہے، انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، باقی فرانسیسی ہے، سنسکرت ہے، اٹالین، کسی بھی زبان میں لفظ اللہ کا اگر ترجمہ ہو تو اسے بھی بغیر وضو کے لمس کرنا حرام. حق تعالی کا جامع ترین نام اللہ، اللہ کی مثل ممکن نہیں، لیس کمثلہ شیء. لیکن ذات اقدس الہ خدا سبحان کی مثل ممکن ہے. جیسے سورہ مبارکہ روم میں 30واں سورہ ہے، 60 آیتوں پر مشتمل، اور اس کی 27 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جس طرح سے اس آیت میں خدا نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. اسی طرح سورہ روم میں خدا نے بیان فرمایا ہے اللہ کی مثل نہیں ہے. مثل یعنی نعلم بالنعل، بالکل ایک شے دوسرے کے جیسی ہو. جیسے آپ کے سروں پنکھے اتفاق سے دیکھنے میں بھی ایک جیسے ہیں اور کام بھی ایک کرتے ہیں. عناصر ترکیبیہ جو اس کے ہیں وہی اس کے ہیں. جن چیزوں سے یہ بنا ان چیزوں سے وہی بنا، تو یہ کام کرتا ہے وہی دوسرا کام بھی انجام دیتا ہے. یہ مثل ہے. ذات اقدس الہ خدا سبحان کی مثل نہیں ہے، لیکن مثل ہے. اور مثل اعلی جسے سورہ روم میں اللہ فرما رہا ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی مثل اعلی ہے. مثل اعلی اس کی تفسیر میں امام ششم نے فرمایا اس سے مراد حقیقت محمدیہ ہے. اب سمجھنا ہے کہ نور سے مراد کیا ہے. اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. آسمان 7 اور لفظ سماوات قرآن مجید میں 7 مرتبہ استعمال ہوا، اور آسمان کو اللہ نے بطور جمع استعمال کیا ہے، زمین کو مفرد رکھا ہے. زمین سے مراد یہ عالم ملک، عالم مادہ، یہ ہستبود، عالم آبوگل، یہ بزم گیتی و کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان، یہ عالم ناسوت جس میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نور ہے، اور یہاں مراد اب مثل کو پیش کیا جا رہا ہے اگلی آیت میں. اس سے مراد حقیقت محمدیہ جو حق تعالی کے نور کا مظہر تام ہے، زمین کے لیے اور آسمانوں کے لیے. آسمانوں کے لیے جمع کیوں استعمال کیا ہے؟ اس لیے کہ سماوات سے مراد عالم ملکوت ہے، ملکوت اسفل اور ملکوت اعلی. ملکوت اسفل جس کا آغاز عالم مثال سے ہو رہا ہے، پھر عالم نفس ہے، پھر عقول عالیہ، مجردات عالیہ، پھر بیت المعمور، آسمان چہارم جسے ملکوت اعلی کہا جاتا ہے. اور اس سے بالاتر عالم لاہوت ہے، یعنی عالم اسماء و صفات. اللہ نور ہے، اور مظہر نور خدا جسے سورہ روم میں بیان کیا جا رہا ہے آیت 27 میں حقیقت محمدیہ. اور نور کسے کہتے ہیں؟ کچھ یہ پہلو بھی آیا ہوں تاکہ ابہام نہ رہے. نور کی تعریف امام راغب اصفہانی نے جو مفردات راغب میں بیان کی ہے،
الضوء المنتشر الذی یعین علی الابصار، وہ منتشر روشنی، پھیلی ہوئی روشنی جو اجسام کی تشخیص میں اور حقائق کی تشخیص میں انسان کی بصارت کے لیے معین مددگار ہے۔ اور حکماء اور فلسفیوں نے جو تعریف کی ہے، ہر حکمت اور فلسفے کی کتاب اٹھائیے، سب نے یہ معنی کیا، ظاہر لنفسہ مظہر لغیرہ، خود پہ ظاہر ہے و آشکار ہے اور دوسروں کے لیے ظاہر کرنے والا۔ اور حکمت متعالیہ کے بانی مرحوم ملا صدرہ نے جو نور کی تعریف بیان کی اسفار اربع میں، کہ نور وہ حقیقت کہ ہر ذی روح اور ہر وجود جس کا محتاج ہو اور وہ ہر شے سے بے نیاز ہو، سب اس کے محتاج ہو اور وہ سب سے بے نیاز ہو۔ اگر بات کو اور قریب کروں تو خلیل بن احمد فراہیدی، دیکھیے عربی زبان میں لغت کی بڑی کتابیں، منجد سے شروع کریں، فقہ اللغہ ہے، لسان العرب ہے، مجمع البحرین ہے، قاموس ہے، بحر المحیط ہے، یہ جتنی بھی عربی ڈکشنریاں ہیں، لیکن عربی لغات کی تاریخ میں جو لغت سب سے پہلے مرتب کی گئی، جامع ترین اور کامل ترین لغت خلیل بن احمد فراہیدی نے لکھی، جن کی وفات 157 ہجری میں ہوئی۔ اور خلیل بن احمد فراہیدی نے اسی کتاب العین کے صفحہ نمبر 28 پر یہ جملہ لکھا کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، اے خلیل مد دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل، اے خلیل بصری تم علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل کیوں مانتے ہو، کیا دلیل ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ لأن افتقار الکل الی فی الکل و استغناؤہ عن الکل فی الکل، اس لیے کہ جب میں نے علی کی زندگی کو پڑھا تو میں اس نتیجے میں پہنچا کہ اس کائنات کا ہر انسان اور ہر موجود علی کا محتاج ہے، اور علی ابن ابی طالب کو میں نے ساری کائنات سے بے نیاز دیکھا ہے۔ علی حقیقت محمدیہ کا مظہر تام، اللہ نور السماوات والارض، اور یہ 14 نور خدا ہیں جنہیں اللہ نے نور قرار دیا، زمین کے لیے، آسمانوں کے لیے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان 14 کا نور اس عالم ناسوت میں منحصر ہے تو بہت بڑی غلطی پر ہے، اور وہ معصومین کے مقام کی ابجد سے کوسوں دور ہے۔ اللہ نے ان 14 انوار کو پیکر بشری میں انسانوں کے درمیان بھیجا ہے، لیکن ان 14 کا وجود ہرگز اس عالم ملک اور عالم ناسوت میں منحصر نہیں ہے۔ یہ ان کے وجود کا نازل ترین رتبہ ہے، نازل ترین رتبہ ہے۔ اس سے ماورا، اس سے بالاتر عالم ملکوت، عالم ملکوت میں عالم نفس سے شروع کریں، عالم مثال سے شروع کریں، عقول عالیہ و مجردات عالیہ، اور پھر بیت المعمور پہ چلے جائیں، آسمان چہارم پہ چلے جائیں۔ یہ نور ہیں زمین کے لیے، آسمانوں کے لیے، یعنی ما سوی اللہ ہر ایک ان 14 کا محتاج ہے، اور یہ 14 کسی کی محتاج نہیں۔ عالم ناسوت میں، عالم ملکوت، خواہ وہ ملکوت اسفل ہے یا ملکوت اعلیٰ ہے، آسمان چہارم، بیت المعمور، اسے جنابی المودہ میں سلیمان قندوزی حنفی اہل سنت عالم ہے، انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا۔ یہ نور کیا ہے؟ نور کی رفتار جو آئنسٹائن نے بیان کی، بچے و جوان مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ نور کی رفتار کیا ہے؟ آئنسٹائن نے لکھا ہے کہ ایک لمحے میں، چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں انسان 30 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟
اگر آپ ملتان سے چلیں اور پوری دنیا کا چکر لگا کے پھر واپس ملتان آئیں، دوبارہ جائیں، پھر لوٹ کے آئیں، سیبارہ جائیں، پھر پلٹ کے آئیں، یہاں تک کہ 7 چکر لگائیں گے، کتنی دیر میں؟ ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں۔ یہ نور کی رفتار ہے۔ یہ عالم ناسوت میں نور کی رفتار کی پیمائش جو آئنسٹائن نے بیان کی، اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا۔ آدم اولاد آدم کتنے بعد میں ہے؟ کہ پیغمبر نے فرمایا۔ پیغمبر نے پوچھا محمود وہ فرشتہ کہ جو جناب سیدہ علی اور بطول کے عقد کا پیغام لے کر آیا، جب عبد الرحمن بن عوف مکی نے ختمی مرتبت کی بارگاہ میں جسارت کی، درہم و دینار سونے چاندی کے سکوں کے انبار اٹھا کے لایا، ان لفظوں کے ساتھ کہ اے محمد مصطفیٰ اگر آپ اپنی بیٹی کا عقد میرے ساتھ طے کریں تو یہ ساری دولت آپ کو دے دوں گا۔ حضرت نے زمین سے سنگریزے اٹھائے اور اس کی طرف پرت کیے، پھینکے، جو ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہوئے۔ فرمائیے اٹھاؤ، مزید چاہیے تو مجھے بتانا، لیکن آئندہ زبان پر ایسی گستاخی نہ لے کے آنا۔ کہ چند لمحے گزرنے کے بعد جبرائیل امین کا نہ جناب محمود کا نزول ہوا، وہ فرشتہ جو صرف 2 مقام پر 2 مراحل میں زمین پر آیا۔ ایک 3 شعبان روز میلاد حسین ابن علی، اور اس سے پہلے کب آیا؟ جناب علی و بطول کے عقد کا پیغام لے کر آیا۔ تو پیغمبر کی جو گفتگو ہوئی اس میں ایک سوال یہ تھا کہ محمود بتاؤ تمہاری تخلیق کب ہوئی ہے؟ تو جناب محمود نے بتایا کہ ہماری تخلیق جناب آدم ابو البشر کی تخلیق سے 80,000 نوری سال پہلے ہوئی ہے۔ اور پیغمبر فرما رہے ہیں، اسے ینابی المودہ میں سلیمان قندوزی حنفی نے تحریر کیا کہ آقا فرماتے اللہ نے ہم 14 کے انوار کو خلق کیا، اور جب ہمارے انوار کو خلق کیا تو 80,000 سال نوری سال گزرنے کے بعد پھر فرشتوں کو خلق کیا، اور جب فرشتوں نے ہمارے انوار کو مشاہدہ کیا فزعموا، پیغمبر فرما رہے ہیں ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہی 14 ہمارے خالق ہیں اور انہوں نے ہمیں عدم سے وجود دیا۔ تو جیسے ہی ان کے وجود میں یہ خیال آیا تو آقا فرماتے ہیں بلا فاصلہ فوراً فسبحنا، ہم نے خدا کی تسبیح شروع کی، سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ فسبحت الملائکہ، ہمیں دیکھ کر اور سن کر ملائکہ نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا۔ حللنا وحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا اور ہمیں دیکھ کر اور سن کر ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ جبرائیل کو باقی فرشتوں کا رئیس سردار معین فرمائے۔ تو خدا نے جبرائیل سے پوچھا بتاؤ من انت ومن انا، تو کون ہے میں کون ہوں؟ جبرائیل نے عرض کیا انت وانا انا، تو ہے میں ہوں۔ یہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا اور جبرائیل کو خدا سے گفتگو کا سلیقہ تعلیم دیا کہ ان لفظوں سے اس طرح سے خدا سے گفتگو کرو، ایسے کلام کرو، انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل واسمی جبریل۔ جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا، مولا متقیان علی ابن ابی طالب نے رکھا۔ جتنے بھی جتنے بھی ملائکہ اور جتنے بھی انبیاء کی ارواح ہیں، سب کے سب بیت المعمور پر ہیں، آسمان چہاروں پر۔ یہاں سے آگے نہ کوئی نبی ایک قدم آگے بڑھا سکتا ہے، نہ کوئی رسول، نہ کوئی فرشتہ، ملک غیر ملک، نبی غیر نبی، رسول غیر رسول، ہر ایک کی آخری حد بیت المعمور ہے، آسمان چہاروں میں۔ یہاں تک کہ سید الملائکہ، باقی سارے فرشتوں کا استاد
اور سردار جبرائیل ختمی مرتبت نے جب معراج کا سفر شروع کیا عالم ناسوت سے، اور تمام مراحل کو طے کرتے کرتے جب بیت المعمور تک پہنچ گئے، آسمان چہارم تک، تو سارے سفر میں جبرائیل ساتھ تھا، لیکن جب پیغمبر آگے بڑھنے لگے تو محسوس کیا جبرائیل رک گئے۔ تو پوچھا کیوں رک گئے؟ کیا کہا؟ لو دنو تو بولتن لاحترقت، یا رسول اللہ اگر یہاں سے آگے ایک پورا برابر بڑھوں تو میرے پر جل جائیں۔ تمام تر لطافتوں کے باوجود جبرائیل بیت المعمور سے ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا، یہاں سے پیغمبر آگے بڑھے۔ یہ ملکوت اعلیٰ ہے، ہم عالم ناسوت میں، پھر عالم نفس، پھر عالم مثال، پھر عقول عالیہ، مجردات عالیہ، پھر بیت المعمور، آسمان چہارم، ملکوت اعلیٰ، اور یہ فرشتوں کا اور ارواح انبیاء کا آخری مستقر ہے۔ اور یہاں سے آگے پھر عالم لاہوت ہے، عالم لاہوت یعنی عالم اسماء و صفات، اور یہ 14 محمد و آل محمد عالم لاہوت کے مکین ہیں، جہاں خدا ہے اور یہ 14 نور ہیں، نہ کسی ملک کی رسائی ہے، نہ کسی نبی کی رسائی ہے، نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی نبی اور رسول پہنچ سکتا ہے۔ یہ 14 حق تعالی کے تمام اسماء صفات جلال و جمال کے مظہر تام ہیں۔ اس لیے شبلی شمائل نے کہا ہے، اور حذیفہ یمانی نے اس حدیث کو نقل کیا پیغمبر سے، جا کے اصول کافی میں دیکھیں، اور علامہ مجلسی نے بہار میں ذکر کیا، اس حدیث کو بیان کیا کہ پیغمبر نے فرمایا، جناب حذیفہ نقل کر رہے ہیں، کون ہے؟ علی۔ پیغمبر نے فرمایا الکفر بہی الکفر باللہ، جس نے علی کا کفر کیا اور علی کا انکار کیا یہ خدا کا کافر ہے۔ لیکن بات جہاں رک نہیں رہی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پیغمبر نے جو دوسرا جملہ استعمال کیا، وَالشِّرْكُ بِهِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، جس نے کسی کو علی کا شریک قرار دیا یہ ایسا ہے گویا اس نے خدا کا شریک قرار دیا۔ علی حق تعالیٰ کی صمدیت کا مظہر ہے، علی حق تعالیٰ کی احدیت کا مظہر ہے، کوئی عدیل و بدیل نہیں، کوئی سہیم و شریک نہیں۔ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، شبلی شمائل مسیحی غیر مسلم ہیں، اسلام شناس ہیں، مستشرق، کہا علی نسخۃ مفردہ، علی اس کائنات میں نسخہ مفردہ ہے، یعنی وحدہ لا شریک ہے، کوئی علی کا ہم پلہ نہیں، کوئی علی کا نظیر نہیں، کوئی علی کا سہیم و شریک و بدیل نہیں۔ وہ علی معلم ملائکہ، وہ علی معلم انبیاء۔ یہ جملہ پہلے بھی عرض کیا تھا، لیکن اب کس سے تشبیہ دیں؟ آدم سے، اولاد آدم سے۔ جا کے پڑھ لیجئے بہار میں علامہ مجلسی نے کیا لکھا ہے، اور اگر کسی کو دقت پیش آئے تو اصول کافی، جس طرح اہل تسنن کیا، جو حیثیت قرآن کے بعد صحیح بخاری کی ہے، مکتب اہل بیت اور مکتب تشیع میں وہی حیثیت قرآن کے بعد اصول کافی کی۔ 8 جلدوں میں 16,000 احادیث کو جمع کیا ابو جعفر یعقوب کلینی نے، اور پہلی جلد کے صفحہ نمبر 143 پر امام ششم سے یہ حدیث بیان کی، نحن واللہ اسماء الحسنى، اللہ کی قسم ہم 14 اسماء خدا ہیں۔ نحن واللہ مشیت اللہ۔ اور اگر بات یہ ہے تو ایک جملہ اور عرض کر دوں، اگرچہ وقت ختم ہو رہا ہے، ان کی تخلیق ہماری تخلیق زمین آسمان کا فرق ہے۔ قرآن نے باقی مخلوقات کی تخلیق سے متعلق جو بیانات ہیں، 3 طرح سے تخلیق ہوئی کائنات کی اور تمام موجودات کی، یا کن کے ذریعے سے، جامر کے ذریعے سے، یا عالم اسباب۔ کون ہے؟ محمد و آل محمد۔ میری آپ کی تخلیق عالم اسباب سے ہوئی، نر و مادہ اور مذکر مؤنث، ان کے وصال سے جتنے بھی اس عالم ناسوت میں جاندار ہیں ان کی تخلیق ہوئی، انسان غیر انسان۔ یہ ایک تخلیق کا اسلوب ہے جسے قرآن نے بیان کیا، ایک اسلوب ہے تخلیق کا، کون کے ذریعے خدا خلق کرتا، جیسے ناقہ صالح کو پروردگار نے پتھر سے بنایا ہے، پہاڑ سے نکالا ہے، اس کا تعلق عالم اسباب سے نہیں ہے،
کیا کسی نر و مادہ کا بچہ ہے وہ ناقہ سالے وہ اونٹ نہیں، پہاڑ سے نکالا، پتھر سے نکالا، پتھر کی جنس الگ ہے، ناقہ سالے جاندار ہے، اس کی جنس الگ ہے، لیکن خدا نے نکالا کیسے؟ کون کے ذریعے سے۔ وہ اژدہا جو فرعون کے دربار میں موجود جادوگروں کے مقابلے میں ظاہر ہوا، کس سے بنا ہے؟ عصائے موسیٰ سے بنا، تو حیت تبدیل ہو گئی۔ وہاں پر ناقہ صالح پتھر سے بنا، حیت بدل گئی، ماہیت بدل گئی۔ یہاں پر اژدہا عصائے موسیٰ سے بنا، ماہیت بدل گئی۔ وہ دمبا جو اسماعیل کو بچانے کے لیے خدا نے قریب میں جو جھاڑی تھی وہ دمبے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے، سب سنی شیعہ مفسرین نے لکھا کیسے؟ کن کے ذریعے حیت بدلی ہے، ماہیت بدلی ہے۔ تو اللہ کبھی اسباب کے ذریعے سے خلق کرتا ہے، کبھی کن کے ذریعے سے، اور کبھی امر کے ذریعے سے۔ اور فرمایا جس طرح سے جناب سارہ ہیں، حضرت اسحاق کی مادر گرامی، ابراہیم خلیل کی زوجہ، 95 برس عمر ہے اور بوڑھی ہو گئی ہیں، بال سفید ہیں، کمر خمیدہ ہے اور پیشانی پہ جھریاں ہیں اور عصا کے سہارے چل رہی ہیں۔ تو ایسے میں جبرائیل نے خبر دی ہے ابراہیم خلیل کو کہ آپ باپ بننے والے، سارہ ماں بننے والے۔ قرآن کہہ رہا ہے جناب سارہ نے منہ پیٹ لیا، اس بڑھاپے میں ماں بنوں گی؟ کتنا عجیب ہے، کیسے ممکن ہے؟ یہ کیفیت دیکھ کر ابراہیم خلیل نے فرمایا اتعجبین من امر اللہ، کیا تو امر خدا سے تعجب کر رہی ہے؟ جناب اسحاق کی تخلیق ہوئی عالم امر کے ذریعے سے۔ اس طرح سے جناب عیسیٰ کے لیے قرآن نے فرمایا فکان امرا مقضیہ۔ تو نور مصطفیٰ اور حقیقت محمدیہ جس کے 14 فرد ہیں، یہ حقیقت محمدیہ کبھی ذات مصطفیٰ کی شکل میں ظاہر ہوئی، کبھی علی ابن ابی طالب کی شکل میں متجلی ہوئی، کبھی حسن کی شکل میں، کبھی حسین کی شکل میں، کبھی سیدہ زہرا کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ یہ حقیقت محمدیہ، یہ نور مصطفی، کہیے نور مرتضوی، کہیے نور فاطمی، کہیے نور حسنی، کہیے نور حسینی، نور مہدوی۔ اس نور کی تخلیق کیسے ہوئی؟ جبکہ اسی اصول کافی کے پہلے باب میں ابو جعفر یعقوب کلینی نے جو احادیث جمع کی ہیں ان میں آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے جسے خلق کیا وہ میرا نور ہے۔ تو کیسے خلق ہوئے آقا؟ اگر اسباب سے تو وہ اسباب کون ہیں؟ پھر ذات ختمی مرتبت اور حقیقت محمدیہ یہ خلق اول نہیں ہے، پھر وہ اسباب خلق اول ہیں جن کے ذریعے سے خلق ہوئے۔ اور اگر کہیں کون کے ذریعے تو کون کا متعلق تلاش کیجئے۔ ناقہ صالح کو پہاڑ سے بنایا تو پہاڑ تلاش کرے کوئی ایسی چیز جس سے خدا امر کرے، کون کہے۔ اس لیے کہ ماہیت بدلی ہے، حیت بدلی ہے، لیکن کسی شے کی حیت بدلی ہے، وہ متعلق تلاش کریں کون ہے، تو جو متعلق ہے وہی خلق اول ہے، نہ حقیقت محمدیہ۔ اور اگر کہیں امر تو غیر از خدا کون ہے جسے اللہ امر کر رہا ہے، جسے امر کر رہا ہے پھر وہ خلق اول ہے، حقیقت محمدیہ خلق اول نہیں ہے۔ تو ماننا پڑے گا نہ خلق سے ہوئی، نہ اسباب سے، نہ امر سے۔ آپ کی تخلیق کیسے ہوئی؟ خدا نے فرمایا کنتو کنزا مخفیہ، میں ایک مخفی خزانہ تھا، احببت لکی اعرف، چاہا کہ پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کیا۔ تو یہ 14 ان کی تخلیق مشیت خدا سے ہوئی ہے۔ اس لیے امام صادق فرماتے ہیں نحنو واللہ مشیت اللہ، ہم 14 مشیت خدا ہیں، یہ 14 رضائے خدا ہیں، یہ 14 ارادہ خدا ہیں، یہ حق تعالی کی مشیت کا ظرف ہیں۔ اگر کسی کو سمجھ نہ آئے، وقت نہیں بچا، تو چلا جائے امیر شام کے دربار میں جو امام حسن مجتبیٰ نے کیا ہے۔ کون ہے؟ یعنی خود مشیت خدا ہیں۔ ایسے نہیں کہ دعا مانگے، ایسے نہیں کہ بیٹھیں اور کہیں کو نہ، فرمایا کہ اما تستحین ان تقضی بین الرجال، لفظ ادا ہو بعد میں ہوئے جنس تبدیل ہو گئی، شرم نہیں آتی عورت ہو کر مردوں کے درمیان بیٹھ گئی ہے۔ یہ 14 مشیت خدا ہیں، اللہ کی مشیت کے ظرف ہیں۔ حسین مشیت خدا، حسین ارادہ خدا،
56 کتابیں مقتل کی، منہاج الدموع، دمۃ الثاقبہ، نفس المحموم، اللحوف، کوئی بھی مقتل کی کتاب اٹھائیں. روز عاشور جب حر ابن یزید الریاحی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے ہاتھ باندھے ہوئے بیٹے اور غلام کے ہمراہ آقا حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا، کیا اللہ میری توبہ قبول کر لے گا؟ کوئی اور ہوتا کہتا اچھا میں تمہاری دعا کروں گا، امید دلاتا، لیکن یہ حسین ہے، خدا کی مشیت کے ظرف ہیں، اہم مشیت خدا ہے. جیسی حر نے کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، لبھائے حسینی میں جنبش پیدا ہوئی، اسی لمحے فرمایا حر جا، اللہ نے تمہیں معاف کیا. یہ 14 حق تعالی کی مشیت کے ظرف ہیں. زندہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات، اس کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے. اب سمجھیں کہ اللہ اپنے نور کی مثال مشکات سے کیوں دے رہا ہے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ. ایک مرتبہ پھر صلوات بھیج دیجیے. اللہ صلی اللہ محمد وعلیہ. اتنے بزرگ علماء کرام جو میرے لیے سب کے سب استاد کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کی موجودگی میں مجھ جیسے معمولی طالب علم کا لب کشائی کرنا بے ادبی کے مترادف ہے. لیکن بات شروع ہے تو بہرحال اس کو مکمل کرنا، وقت ختم ہو رہا ہے تو یہ بھی میرے لیے آسانی ہوگی. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے. یہ نہیں فرمایا مثل نورہ کمصباح، فرمایا مشکات. 58 نمبر جلد ہے تسنیم کی، آیت اللہ جوادی عاملی. اس آیت کی تفسیر میں جو احادیث جمع کی ہیں، مشکات سے مراد کیا ہے، مصباح سے مراد کیا ہے، زجاجہ سے مراد کیا ہے، نور علی نور سے مراد کیا ہے. اس آیت میں لفظ نور اللہ نے 5 مرتبہ استعمال کیا، لفظ مصباح پروردگار نے 2 مرتبہ استعمال کیا، لفظ زجاجہ حق تعالی نے 2 مرتبہ استعمال کیا. یہ 5 مرتبہ کی حکایت کیا ہے؟ مصباح 2 دفعہ کیوں، زجاجہ 2 دفعہ کیوں؟ شاید کل کی مجالس میں عرض کروں، اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے تو اسی نقطے پر رک رہا ہوں. اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال مشکات کے جیسی. اور امام ششم فرماتے ہیں المشکات ہی جدتی فاطمہ الزہرا، مشکات سے مراد میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور مصباح سے مراد وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور زجاجہ یعنی حباب، آبگینہ، وہ نازک باریک اور لطیف شیشہ جسے چراغ کے گرد رکھا جاتا ہے تاکہ اسے بجھنے نہ دے، یہ دیر تک جلتا رہے، اس کی روشنی دور تک پہنچتی رہے. معصوم فرماتے ہیں زجاجہ سے مراد میرے جد بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ حباب، وہ آبگینہ جس نے چراغ نبوت کو اپنے حصار میں رکھے ہوئے ہے کہ قیامت تک یہ چراغ فروزہ رہے گا اور ختمی مرتبت کی نبوت نظام عظمہ ولایت کی وجہ سے باقی و جاری و ساری رہے گی. نور علی نور سے مراد امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت کر دیتا. اور اس کے بعد کی جو آیت ہے 36 نمبر آیت، جناب ثعلبی نے اپنی تفسیر، جن کی وفات 538 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ روایت بیان کی. اس کے بعد کی آیت کہ ختمی مرتبت نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں
بعض افراد کو جمع کیا، 4 دن بیماری ہے پیغمبر کی، پیر کے دن بیماری شروع ہوئی اور جمعرات کے دن بیماری شروع ہوئی، پیر کے دن حضرت کی رحلت ہوئی، 4 دن بیمار رہے۔ تو ان بیماری کے 4 ایام میں حضرت نے اپنے بعض خاص قریبی افراد کو اور بعض اصحاب کو جمع کیا اور علی و بطول کے دروازے پر لے گئے اور اس آیت کی تلاوت کی۔ یہ آیت 35 نمبر ہے جو پڑھی آپ کے سامنے۔ اس کے بعد 36 نمبر آیت، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فی بالغدو والآصال۔ حضرت نے یہی آیات پڑھی اور پھر ان تمام افراد کو متوجہ کیا اور اشارہ کیا علی و بطول کے گھر کی طرف۔ فرمایا اس گھر میں علی رہتے ہیں، اس گھر میں فاطمہ رہتی، اس گھر میں حسن رہتے، اس گھر میں حسین رہتے۔ علی راز خدا، حسن راز خدا، حسین راز خدا، فاطمہ راز خدا۔ اور جس گھر میں، یہ امام موسیٰ کاظم نے اس روایت کو بیان کیا ہے اپنے بچپنے میں، اور پھر فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کے یہ راز رہتے ہیں یہ گھر حجاب خدا ہے۔ آیت اللہ قزوینی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا اور فرمایا میرے صحابہ خبردار حجاب خدا کی حرمت کو شکستہ نہ کرنا۔ جس کے بعد امام موسیٰ کاظم نے گریہ فرمایا اور کہا اللہ کی قسم حجاب خدا کی حرمت کو شکستہ کیا گیا۔ وقت ختم ہو رہا ہے، چند جملے عرض کروں۔ مصائب تو وہی ہیں جو بار بار بیان ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ مصیبتیں ہیں کہ قیامت تک ایک باضمیر انسان گریہ کرتا رہے۔ 50 افراد، یہ شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان نے اپنے مقتل بیت الاحزان میں روایت تحریر کی، بلکہ انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا کہ کربلا کے 2 سال گزرنے کے بعد، عاشور کے 2 سال کے بعد، ایک بڑی شخصیت کا بیٹا مدینے سے شام گیا اور شام جا کر اس نے یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ سے ملاقات کی اور کہا کہ یزید تم نے حسین کو قتل کیا۔ یہ مردوں کا معاملہ تھا، حسین کے ساتھیوں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھائیوں کو مارا۔ اگر تم اس حد پہ رک جاتے تو میں کبھی تمہارے پاس یہاں شام نہ آتا۔ یہ مردوں کی بات تھی، لیکن تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ تو نبی زادیوں کو اس طرح سے بے مکنہ و چادر اجنبی اور نامحرموں کے سامنے درباروں اور بازاروں میں لے گئے۔ یزید نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ اگر کوئی اور مجھ سے یہ بات کہتا تو میں تحمل کر لیتا، لیکن تمہیں یہ حق نہیں دیتا کہ تم یہ بات مجھ سے کہو۔ کہ کیوں؟ میں کیوں یہ بات نہیں کہہ سکتا؟ تو یزید نے اپنے پاس موجود لکڑی کے ایک صندوق میں سے ایک تحریر نکالی اور اس تحریر کو آنے والے مہمان کی طرف بڑھایا کہ یہ پڑھ لو۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تمہارے باپ نے جو خط میرے باپ کو شام بھیجا تھا۔ لکھنے والے نے کیا لکھا ہے؟ کہ رحلت رسول کے 2-3 دن گزرنے کے بعد پہلے میں نے اپنے غلام کو علی کے گھر روانہ کیا، جاؤ علی کو بلا کے لاؤ، لیکن اس گھر کی کنیز دروازے پہ آئی اور پیغام دیا، کہا کہ میرے آقا امیر المومنین قرآن مجید کی تدوین اور جماوری میں مصروف ہیں، جب تک یہ کام مکمل نہیں ہو جاتا وہ تشریف نہیں لائیں گے۔ تو میں نے دوسری مرتبہ اصحاب کے ایک گروہ کو روانہ کیا، جاؤ اور سختی سے جا کے کہو کہ علی کو بھیجیں، اگر علی نہ آئے تو لینے کے لیے میں خود آؤں گا۔ جناب شیخ عباس قمی ثقۃ الاسلام صاحب مفاتیح الجنان، انہوں نے جملے لکھے، کہا کہ اب کی دفعہ نبی زادی دروازے پر آئیں اور فرمایا کہ جب تم نے حکومت ہم اہل بیت سے چھین لی تو اب مزید ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اگر یہ چاہ رہے ہو کہ علی آئیں اور تمہاری بیعت کریں تو فاطمہ زہرا کی زندگی میں ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ تو لکھنے والے نے یہ لکھا کہ جب دوسری مرتبہ میرے بھیجے ہوئے افراد واپس پلٹے تو مجھے غصہ آیا، تو 50 افراد کے ہمراہ اٹھا، البتہ اس میں قبیلہ بنو اسلم کے 300 گھڑ سوار بھی موجود تھے۔
पहुंचा और मैंने कुनफुस से कहा कि अब बढ़ो और दस्तक दो। अब जो कुनफुस ने दस्तक दी तो मैंने महसूस किया कि अली दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि अली दरवाजा खोलते नबी ज़ादी आकर अली के सामने रुकी और ये जुमला का, ए अली क्यों मिशकात कहा जा रहा है, मिशकात से क्यों तशबीह दी, उम्मे अबीहा का क्या मतलब है, ये मैं कल की गुफ्तगू में और फिर परसों तरसों गुफ्तगू में भी तफसील अर्ज करूंगा। वक्त खत्म हुआ, मैं शर्मिंदा हूं। कौन है फातिमा? वो हस्ती जिसने रिसालत को भी बचाया है और विलायत को भी बचाया। कहा अमीरुल मोमिनीन, जब तक मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा जिंदा रहे कभी उन्होंने तलवार नहीं उठाई, हमेशा आपने मेरे बाबा का दिफा किया। और अब इस वक्त, चूंकि उस वक्त हुज्जत खुदा मेरे बाबा थे और आज हुज्जत खुदा आप हैं, इसलिए आप खुद अपने हक में तलवार नहीं उठाएंगे, आज नबी ज़ादी आपका दिफा करेगी। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया जैसे नबी ज़ादी मुनासिब समझती। लिखने वाले ने लिखा कि हमने कहा जल्दी से अली को बाहर भेजें वरना हम इस दरवाजे को आग लगा देंगे। फरमाया क्या नबी ज़ादी के दरवाजे को आग लगाओगे? अपने नबी की बेटी की, जिस घर में तुम्हारे नबी की बेटी रहती है? कहने वाले ने कहा रहती है तो रहती रहे, अगर अली को ना भेजा गया हम आग लगाएंगे। और चंद लम्हों के बाद इस दरवाजे को आग लगा दी गई, दरवाजा जलने लगा। लेकिन यह शख्स गुस्से में इतना बिफरा हुआ था, इसने दरवाजा जलने का इंतजार नहीं किया, जलते हुए दरवाजे को ठोकरें मारना शुरू कर दी। और थोड़ी देर के बाद ये दरवाजा गिरा। अहले मुल्तान अपने दिलों पे हाथ रख के मुझे बताओ, क्या यह दरवाजा जमीन पर गिरा? काश जमीन पर गिरा होता। लेकिन आका इमाम जमाना फरमाते, मैं उस लम्हे को कभी नहीं भुला सकता जब मेरी जद्दा ताहिरा सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जलते हुए दरवाजे और दीवार के दरमियान थी। यहां तक कि दरवाजा गिरा और 50 में से 11 अफराद इस दरवाजे को रोनते हुए अली के बैतो शरफ में दाखिल हुए। और सैयदा की आवाज बुलंद हुई, फिजा मेरी तरफ बढ़ो, मेरी पसलियां टूट चुकी हैं, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। यहां तक कि एक शख्स जो मौला मुत्तकियान से करीब पहुंच चुका था, जानता था आज फातेह खैबर अली इब्न अबी तालिब तलवार नहीं उठाएंगे, चाहता है कि किसी तरह और आगे बढ़कर हजरत के गुलूए अतहर में रस्सी डाले। लेकिन इससे पहले कि वो ये हरकत करता, एक मर्तबा सैयदा अपने मकाम से उठी, टूटी हुई पसलियों से आगे बढ़कर अली और उस हमला आवर के दरमियान रुक गई और फरमाया मेरी जिंदगी में तो कभी अली तक नहीं पहुंच पाएगा। उस वक्त वो शख्स खुद एतराफ करता है अपने खत में, मैंने कहा नबी ज़ादी दरमियान से हट जाइए वरना ऐसा जुल्म करूंगा कि आप हटने पर मजबूर हो जाएंगी। फरमाया क़यामत तक नहीं हटूंगी, मुझे मुआफ कीजिएगा। लेकिन साहिबे मफातिहुल जिनान शेख अब्बास कुम्मी ने लिखा, एक मरतबा इस शख्स ने अपना दाया हाथ फिजा में बुलंद किया और फिर पूरी ताकत से एक ऐसा तमाचा नबी ज़ादी के रुखसार पर मारा। एक मरतबा सैयदा जमीन पर गिरी, जमीन पर गिरी और फिर ये गिरोह अशकिया आगे बढ़ा, हजरत की गुलूए अतहर में रस्सी डाली, आपको घर से दरबार की तरफ लेकर चले। मैं आपसे पूछता हूं, बताएं क्या अली को अपने घर से मस्जिद नबवी तक उस तरह से लेकर गए जिस तरह से 61 हिजरी में अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब बिन्त अली को लेकर जाया गया? ना अली को इतनी बेअदबी से लेकर गए कि फातिमा ज़हरा अपने पहलू का दर्द भूल गई। एक मर्तबा बीबी ने आगे बढ़कर अपना हाथ अली के दामन में डाल दिया कि मैं इस तरह से वली खुदा को इतनी बेअदबी के साथ नहीं ले जाने दूंगी। बस आखिरी जुमला अर्ज करूं मेरे अजीजों, इस सारे मरहले में वो पहला शख्स मदीने के अंदर मौजूद नहीं था, बाहर था किसी काम की अंजामदही के सिलसिले में। जब लौट कर आया उसने दूसरे से पूछा, मैंने सुना है तूने नबी ज़ादी के दरवाजे को आग लगाई। कहा आग लगाई? मैंने सुना है नबी ज़ादी ने बड़ी मुकावमत दिखाई। कहा बड़ी मुकावमत दिखाई? कहा मैंने सुना है नबी ज़ादी अली के दामन को नहीं छोड़ रही थी। कहा नहीं छोड़ रही थी। कहा फिर बता कैसे छुड़वाया? कैसे छुड़वाया? कहा हमने अली के गुलूए अतहर में रस्सी डाली और अली को मस्जिद की तरफ खींचना शुरू किया और नबी ज़ादी ने अपना हाथ अली के दामन में डाल दिया। हमने सोचा खातून है, जख्मी है, कमजोर है, अगर जोर से खींचेंगे नबी ज़ादी का हाथ छूट जाएगा। लेकिन इतनी मजबूती से अली के दामन को थाम रखा था फातिमा ने कि जैसे जैसे हम अली को खींच रहे थे नबी ज़ादी साथ खींचती चली जा रही थी।
کہا یہاں تک کہ پھر ہم نے چھڑوا لیا. کہا بتا کیسے چھڑوایا؟ کہا بس چھڑوا لیا. کہا نہیں میں جاننا چاہتا ہوں. کہا میں نے سمجھ لیا نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو پکڑ رکھا ہے کہ قیامت تک نہیں چھوڑے گی. میں نے ایک مرتبہ داہنے دیکھا, ایک مرتبہ باہنے دیکھا, میرے قریب کنفوس کھڑا تھا, اس کی کمر بند میں تازیانہ تھا. میں نے آگے بڑھ کر وہ تازیانہ نکالا اور فضا میں لہرانے کے بعد اس زور سے نبی زادی کے ہاتھوں پر مارا. اللہ لعنت اللہ. علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہماری عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے والدین کے گناہوں سے درگزر فرما, ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما, ہمیں نور بصیرت اور نور معرفت عطا فرما. پروردگار علم اسلام کو سر بلند فرما, علم کفر کو سر نگوں فرما. پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے, قرآن سمجھنے, قرآن پر عمل کرنے, قرآن مجید کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما. جو مومن بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. پروردگار ہمیں اپنی نسلوں کی صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما, ہمیں آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, یمن بحرین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما, لبنان کے مسلمانوں کی مدد فرما, پڑا چنار کے مظلوم بے کس بے یار و مددگار مومنین کی مدد فرما. ہم سب کو وحدت و اتحاد نصیب فرما. پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام, ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں, شہداء پڑا چنار اور باقی دنیا میں حق کا علم بلند کرتے ہوئے جو مومنین شہید ہوئے, ان سب کی ایصال ثواب کے لیے, اور مخدوم مرحوم راجو شاہ صاحب ان کی اہلیہ اور علی قاسم بھائی کی اہلیہ سب کی, اور اپنے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی طرف